ایمان کا دوسرا حصہ ہے محمد الرسول اللہ، کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت اور محبت اور ہیبت اور آپ کا اتباع اور آپ کی پیروی اور آپ کے قدم قدم چلنا، آپ کو رسول بھی ماننا، آخری بھی ماننا، اور آپ کی ہر ادا کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے اس کی نقل کرنا۔ ہمارے پاکستان میں نقل مار کے کتنے لوگ پاس ہو جاتے؟ کیوں؟ ہر سال کتنے لوگ ہیں جو نقل مار کے پاس ہو جاتے؟ تو میرا رب کہتا ہے یہ میرا حبیب ہے، اس کی نقل اتارو، میں تمہیں پاس کر دوں گا۔ کسی اور کی نقل نہ اتارو، اس کی نقل اتارو۔ کہا جی اندر ٹھیک نہ ہو تو پھر باہر کا کیا فائدہ؟ دین کاؤنٹنگ ہوتی ہے، کاؤنٹنگ۔ جب آپ پیپر حل کرتے ہیں تو کہیں آپ غلط کر جاتے ہیں، کہیں ٹھیک کر جاتے ہیں، تو غلط کو کاٹ دیا جاتا ہے، صحیح کے نمبر دے دیے جاتے ہیں۔ اگر آپ پاس نمبر لے لیتے ہیں تو آپ کو پاس کر دیا جاتا ہے، آپ کے فیل نمبروں کا آپ کو تانا نہیں دیا جاتا۔ تو ہمیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم بقدم چلنا ہے۔ یہ واحد ہستی ہیں، بیٹا بیٹھ سے، مجھے الجھن ہوتی بیٹھ سے۔ یہ واحد ہستی ہیں جن کی ہر ادا کو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے محفوظ کیا ہوا ہے، تاکہ اگر 1433 ہجری میں کوئی مرد عورت یہ دیکھنا چاہے کہ میرا نبی کیسا ہے، میرا نبی کیسا تھا، تو اس کو ایسے آئینہ دکھا دیا جائے کہ 1433 صدیاں سمٹ کے اور محمد مصطفیٰ کے سامنے آ جائیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کا ظاہر باطن، یعنی آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاؤں کہ اللہ نے اپنے حبیب سے محبت کی، عشق کیا، تو جس سے محبت ہوتی اس کی ہر ادا کو محفوظ کیا جاتا۔ میرے نبی جب مجلس میں بیٹھتے تھے تو ایسے چوکڑی مار کے بیٹھتے تھے، چوکڑی مار کے۔ جب گفتگو کرتے تھے تو آپ ایسے کرتے رہتے تھے۔ یہ ہاتھ کی بے ساختہ حرکت، اگر یہ ہمیں معلوم نہ ہوتا تو ہماری شریعت میں کوئی فرق پڑتا؟ کیوں ہے؟ اگر میں یہ نہ کروں تو اسے کیا فرق پڑتا ہے؟ لیکن یہ میرے رب کا عشق ہے اپنے حبیب کے ساتھ، کہ اس کی یہ حرکتیں بھی ہم تک پہنچائیں کہ وہ جو گفتگو کرتے تھے تو یوں کیا کرتے تھے۔ جب کسی کو بلاتے تھے تو ایسے نہیں بلاتے تھے، ایسے کر کے بلاتے تھے، پورے ہاتھ کا اشارہ، انگلی اٹھانا جیسے کہتے ہیں نا، انگلی اٹھانا، تو پورے ہاتھ کے اشارے سے یاد فرماتے تھے۔ اور جب کوئی آپ کو اپنی طرف متوجہ کرتا تھا، یا رسول اللہ، ادھر ثاقب صاحب بیٹھے ہیں، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ، اللہ کے نبی درمیان میں بیٹھے ہیں، تو آپ یوں نہیں کرتے تھے، جی کیا بات ہے؟ محمد علی بلوچ نے کہا یا رسول اللہ، تو اتنا ہی تو کافی، ہاں جی کی گل ہے۔ لیکن میرے آپ کے نبی کیا کرتے تھے، جب آپ کو کوئی دائیں طرف سے بلاتا تھا یا رسول اللہ، تو آپ پورا ایسے اس کی طرف مڑ جاتے تھے۔ کوئی آپ کو ادھر سے بولا تھا تو کتنا مشکل کام ہے، پھر آپ کہتے جی۔ کوئی آپ سے کہتا میں نے بات کرنی ہے، تو اگر ادھر آ کے بیٹھا تو آپ یوں ہو جاتے، میں نے خاص بات کرنی۔ جب تک وہ بولتا رہتا تھا کبھی آپ نے نہیں کہا مختصر بات کرو میں بڑا مصروف ہوں۔ اب اس نے آپ سے ہاتھ ملایا تو جب تک وہ آپ کا ہاتھ نہیں چھوڑتا تھا آپ ہاتھ نہیں چھوڑاتے تھے۔ جب آپ غمگین ہوتے تھے آخر غم بھی تو آتا ہے، تو آپ ایسے بیٹھتے تھے، ایسے داڑھی ہاتھ میں پکڑی ہوتی تھی اور ایسے بیٹھتے تھے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد ایسے سر پہ ہاتھ پھیرتے تھے، پھر ایسے کر لیتے تھے۔ یہ آپ کے غم کی نشانی تھی۔ اور جب آپ غصے میں ہوتے تھے تو آپ غصے کا اظہار تو فرماتے نہیں تھے کہ پھٹ پڑیں ہماری طرف، غصہ پیتے تھے۔ یہاں آپ کے بال نہیں تھے، یہ جو بھموں کے درمیان، یہاں ہوا پہچانتے تھے کہ آپ ناراض بیٹھے ہو۔ جب کسی سے ناراض ہو جاتے تھے
تو اس کا بھی بڑا، اس کا اظہار بھی بہت خوبصورت، نہ کبھی کسی کو بے عزت کیا، نہ کبھی ممبر سے کسی کا نام لے کر اس کا عیب اچھالا، زندگی بھر کسی کا ممبر سے نام لے کر نہیں کہا یہ کرتا ہے وہ یہ کرتا ہے۔ آپ کی ناراضگی کیسے تھی؟ ادھر سے ابو ہریرہ آ رہے ہیں اور آپ ان سے ناراض ہیں، اور آپ زندگی بھر کسی سے اپنی وجہ سے ناراض نہیں ہوئے۔ زندگی ناراضگی تھی تو اس کی تربیت کے لیے۔ یہ آئے ابو ہریرہ اور آپ کی نظر پڑی تو آپ یوں منہ پھیر لیتے، بس اتنی ناراضگی تھی۔ وہ ادھر سے آ گئے ابو ہریرہ اور آپ کی نظر پڑی تو آپ یوں منہ پھیر لیتے تھے۔ یہ آپ کے غصے کا اظہار تھا۔ تو پتہ چل جاتا تھا کہ صحابہ کو کہ آج اللہ کے نبی ابو ہریرہ سے ناراض، پھر وہ اپنی عرض معروض کر کے آپ کو راضی کرتے تھے۔ تو یہ آپ کا اظہار رنج اور غصہ ہے کہ بھائی یوں پھیر لی بس، لیکن دل کی محبت باقی رہتی تھی۔ اور جب وہ آپ کی طرف متوجہ نہیں ہوتا تھا، آپ یوں بیٹھے تھے نا یوں، پھر آپ کو اندازہ ہوتا کہ وہ مجھے نہیں دیکھ رہا تو آپ اس کو ایسے دیکھتے تھے، ایسے محبت باقی رہے۔ چونکہ رنجش ذات کی وجہ سے نہیں ہوتی تھی، رنجش صرف اس کی اصلاح اور تربیت کی وجہ سے ہوتی تھی۔ یہ میں نے آپ کو چھوٹا سا ایک نمونہ پیش کیا ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب کی ہر ادا کو ایسا محفوظ کیا ہے کہ جب تک زمین آسمان نہیں ٹوٹتے انہیں کوئی نہ بدل سکتا ہے اور نہ انہیں کوئی ہم سے چرا سکتا ہے، نہ کوئی ہم سے چھین سکتا ہے۔ ایک اور چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ کسی نبی کا نسب، خاندانی نسب محفوظ نہیں، تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب آدم علیہ السلام تک محفوظ ہے۔ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزاء بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوا بن عیدی بن زیشان بن عیسر بن اغناد بن ایہام بن مقصر بن ناحث بن زارع بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعوب بن فائج بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشالح بن ادریس بن یرد بن مہللئیل بن قینان بن آنوش بن شیس اور بن آدم علیہ السلام۔ یہ میرے رب کا عشق ہے، محبت۔ فلا وربک، قرآن نے قسمیں اٹھائی ہیں مختلف جگہ پر، تو جو قرآن کی سب سے خوبصورت قسم ہے، سب سے خوبصورت، وہ ہے فلا وربک لا یؤمنون۔ اے میرے محبوب، مجھے تیرے رب کی قسم، مجھے تیرے رب کی قسم، کمال محبت ہے کہ میں صرف تیرا ہوں اور کسی کا نہیں ہوں، مجھے تیرے رب کی قسم۔ ہاں اگر لاہور والے، اخوت والے میرا بننا چاہتے ہیں تو لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، پھر مجھے تیرے سانچے میں ڈھل کے دکھائیں، پھر ان کا بھی بن جاؤں گا، اور میں کسی کا نہیں ہوں، صرف تیرا۔ تو ہر سنت
اللہ کے ایسے قریب کر دیتی ہے کہ زمین آسمان کے خزانے خرچ کر کے بھی وہ قرب نہیں مل سکتا جتنا ایک سنت کو زندہ کرنے سے ملتا ہے۔ یہ ایک ہی تو ہے جس سے اللہ نے، اس کو اللہ نے چاہا۔ ابو ہریرہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ نبی کب بنے تھے؟ تو اس کا جواب تھا 40 سال کی عمر، اور کتابی جواب 40 سال 6 مہینے 10 دن 21 رمضان آپ پر اللہ تعالیٰ نے ظاہر کیا میرے حبیب نبوت کی مبارک۔ اچھا، تو اس کا جواب یہ تھا ابو ہریرہ جب میری عمر 40 سال کی تھی تو میں نبی بن گیا تھا۔ لیکن آپ نے جواب کیا دیا ابو ہریرہ ابھی آدم علیہ السلام کی مٹی اکٹھی نہیں ہوئی تھی کہ میں نبی بن چکا تھا۔ آدم کی مٹی اکٹھی نہیں ہوئی تھی۔ جب آپ معراج پہ گئے تو آپ نے اللہ سے عرض کی یا اللہ تو نے ابراہیم کو خلیل بنایا، موسیٰ کو کلیم بنایا، داود کو لوہا نرم کر کے دیا، سلیمان کو ہوا تابع کر کے دی، عیسیٰ کو مردے زندہ کر کے دیا علیہ السلام، تو فماذا جعلت لی، تو میرے لیے کیا ہے؟ ابراہیم خلیل بنے، موسیٰ کلیم بنے، داود کے لیے لوہا نرم، سلیمان کے لیے ہوا تابع، عیسیٰ علیہ السلام کے لیے مردے زندہ، میرے لیے کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا أَوَلَيْسَ قَدْ آتَيْتُكَ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ، واہ میرے محبوب تجھے وہ دیا ہے جو کسی کو بھی نہیں دیا۔ تو کہا جی کیا دیا ہے؟ کہ اللہ ذکرت الا ذکرت معي، قیامت تک تیرا میرا نام اکٹھا رہے گا، جدا نہیں ہو سکتا۔